آقا فرما رہے ہیں اس دن، قربانی کے دن، اس سے زیادہ کوئی اچھا کام نہیں ہے اللہ کے نزدیک کہ اس کی راہ میں خون بہایا جائے، قربانی کی جائے۔ تو جب نبی پاک فرما رہے کہ قربانی کرنا اس دن سب سے افضل ہے، تو ہم نے قربانی ہی کرنی ہے، وہ سب سے افضل ہے۔ ٹھیک ہے، قربانی کا جانور قربان کریں، غریبوں کا علاج بھی کرائیں، کس نے منع کیا ہے؟ مگر ایک نیکی کے کام کو، ایک واجب کام کو بند کر کے یہ نہ جانے کیوں یہ چیزیں یاد آتی ہیں۔ ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو ایسے موقعوں پر ہی چیزیں یاد آتی ہیں۔ ارے یار، حج پر بہت سارے لوگ جاتے ہیں، بڑا خرچہ ہو جاتا ہے، یہ خرچہ بچا کر دوسرا کام کرنا چاہیے، ربیع الاول کی لائٹنگ نہیں کرنی چاہیے، یہ والا کام کرنا چاہیے۔ اپنی بچی کی شادی پر کروڑ روپے کا فنکشن کرتے ہوئے یاد نہیں آتا کہ غریب کی شادی کرا دینی چاہیے۔ تو بہرحال جو نیکی کا کام ہے وہ ضرور کرنا چاہیے، اور ساتھ ساتھ غریبوں کی مدد بھی دل جان سے کرنی چاہیے۔ تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں، یہاں یہ بات کلیریفائی ہو گئی کہ یہ پل صراط کے لیے سواری بنے گی۔ اچھا، اس میں بھی ایک بات سمجھ لو، اب جانور تگڑا ہوگا، جاندار ہوگا تو سواری بھی اچھی ملے گی نا۔ تو اچھا جانور خرچ کیا کرو، اللہ نے دیا ہے تو بہترین جانور لینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے۔ ہاں، نیت یہ ہو کہ ذرا پتہ چلے میمن سوسائٹی میں ہمارا جانور کتنا بڑا آیا ہے، صاحب جی کتنے پیسے والے ہیں۔ اگر یہ نیت ہے تو پھر تو ثواب بھی نہیں ملے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے بہترین منڈی کا جانور لیں۔ بلکہ میں تو ایک اور مشورہ دیتا ہوں، اپنے گھر میں جو بھی بہترین جانور لو نا، اگر 2-3 لیتے ہیں تو سب سے بہترین جانور نبی پاک کے نام پر قربان کر دیں۔ کیا پیش کریں جانا، کیا چیز ہماری ہے آقا، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جان بھی تمہاری ہے۔ دیکھو، ہمارے آقا نے ہمارے نام پر جانور قربان کیا تھا، یاد ہے؟ ہاں، حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک نے امت کے نام پر قربانی کی۔ تو اے امتیوں، تمہیں بھی نبی پاک کو یاد رکھنا ہے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ نبی پاک کو ہماری قربانی کی حاجت نہیں، ان کو گوشت تھوڑی پہنچے گا، یہ محبت کا اظہار ہے، گوشت تو پھر بھی ہمارے پاس ہی رہ جانا ہے۔ تو بہرحال قربانی کریں، خوش دلی کے ساتھ کریں، اچھی نیتوں کے ساتھ کریں۔ قربانی کا جانور بہترین لیں، اس لیے کہ یہاں اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے کہ بندے کو مال سے محبت ہے یا اللہ کی رضا سے محبت ہے۔ جتنا قیمتی جانور ہوگا نا، اتنا مشکل سے دل سے نکلے گا، اور جب آپ کے دل سے کوئی کام مشکل ہوتا ہے اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کو بانٹیں غریبوں میں، تقسیم کریں رشتہ داروں میں، انشاءاللہ اس کا خوب ثواب کمائیں۔ تو قربانی جس کو اللہ نے نوازا ہے، بہترین جانور کریں، اور پھر سبحان اللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کریں تو کیا بات ہے۔ اچھا، قربانی کے دنوں میں جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے بارے میں یہ ہے کہ ناخن، بال اور مردال خال وغیرہ نہ کٹوائے، کیونکہ یہ حاجیوں سے مشابہت ہو جاتی ہے۔ حاجی بھی احرام پہن کے یہ سب چیزیں نہیں کرتے، تو حجامت وغیرہ نہ کروائے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی۔ اور جو قربانی نہیں کرتا، وہ بھی غریب ہے بیچارہ، نہیں کر پاتا، تو علماء کہتے ہیں اگر وہ بھی یہ اعمال ان دنوں میں کر لے، ذوالحجہ کے 10 دنوں میں، تو انشاءاللہ اس کو قربانی کا ثواب بھی مل جائے گا۔ تو یہ کام کرنا چاہیے۔ اور سبحان اللہ، بلکہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ جو قربانی نہ کر سکے عشرے میں، یعنی ذوالحجہ کے ابتدائی 10 ایام میں حجامت نہ کرائے، بقرعید کے دن یا بعد نماز عید حجامت کرائے، تو انشاءاللہ قربانی کا ثواب کمائے گا۔ اچھا، اب یہاں پر ایک دو باتیں مزید قربانی کے لیے عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کا وہ واقعہ سنانا چاہتا ہوں، تاکہ ہمارے بچوں کو یہ پتہ تو چلے کہ قربانی واجب کیوں ہوئی تھی، یہ یاد کس کی ہے، یہ واقعہ کیا تھا۔ اللہ اکبر! جتنی بار اس واقعے کو پڑھیں آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، دل بے قرار ہو جاتا ہے کہ یہ کیسے لوگ تھے، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے، کتنی بڑی قربانی کے لیے وہ تیار ہو گئے، اور آج ہمیں چھوٹی سی قربانی دینے میں لوگوں کے دلوں پر بوجھ آ جاتا ہے۔ تو بہرحال میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، قربانی کی جو دعا ہے نا، یہ انشاءاللہ آپ کو دعوت اسلامی کے جو رسالے ہیں مکتبۃ المدینہ کے، اس میں مل جائے گی، مگر مجھے بہت پسند ہے۔ عربی دعائیں یاد کر لو اور اس کو ترجمے کے ساتھ یاد کرو۔ آئے ہائے، اس دعا کے ذرا معنی سنو۔ اللہ کرے کہ مجھے تو وہ بی بی فاطمہ سے جو نبی پاک نے فرمایا نا کہ اے فاطمہ قربانی کے پاس رہنا، پہلا قطرہ گرتے ہی تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب یہ دعا کیا ہے؟ وہ دعا یہ ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا من المسلمین۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ یہ تو ویسے بھی پڑھنے والی دعا ہے،
ترجمہ کیا ہے کہ میں نے اپنا منہ اس کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین بنائے، ایک اسی کا ہو کر، اور میں مشرکوں میں نہیں۔ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، جو رب سارے جہان کا، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مجھے یہی حکم ہے اور میں مسلمانوں میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ جب اس کیفیت میں بندہ قربانی کرے کہ اللہ میرا جینا، میرا مرنا، میری نماز، میری قربانی سب تیرے لیے ہے، اللہ ان کیفیتوں کے ساتھ قربانی کرنا اب نصیب فرمائے۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب چلتے ہیں یہ قربانی شروع کہاں سے ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی عظیم ہستی ہیں، یاد رہے حضرت ابراہیم کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے۔ یہ وہ نبی ہیں کہ ان کے بعد جتنے انبیاء آئے سب کے آپ والد ہیں۔ آپ کو ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے، ابراہیم ابو الرحیم بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کیوں؟ کہ آپ جو ہے بڑے مہمان نواز تھے، روزانہ دسترخوان پر آپ کو کوئی مہمان چاہیے ہوتا، جب تک مہمان نہ ملتا آپ کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نوازی بھی آپ کے دور سے شروع ہوئی۔ اب آپ کو بیٹے کی تمنا تھی، آپ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے بیٹا عطا کر دے۔ اچھا، آپ 99 سال کی عمر تک بے اولاد تھے، 99 ایئرس کی ایج۔ چلو تھوڑا سا یہاں ایک درس دے دوں، کئی لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں اولاد نہیں ہے، اور پھر مایوسی کی باتیں کرتے ہیں، میں تو نماز پڑھتا ہوں پھر بھی اولاد نہیں ملتی، حج کر کے آیا پھر بھی اولاد نہیں ہے۔ معاذ اللہ، اللہ کی رضا پر راضی نہیں ہے۔ ایک بات یاد کر لو، اگر رب نے کچھ نہیں دیا نا تو یہی میرے لیے بہتر ہوگا۔ کیا پتہ تمہارے نصیب میں ایسی اولاد ہو جو تمہیں مار کے گھر سے نکالتی ہیں۔ بعد میں ماں باپ کہتے ہیں نا، نہ ہی ہوتی اولاد تو اچھا تھا۔ نہیں ہوتی ایسی اولاد، کیسی کیسی نافرمان اولاد ہوتی ہے لوگوں کی۔ میرا رب اگر اسی پر راضی ہے تو راضی رہو نا۔ 99 ایئرس کی ایج ہو گئی حضرت ابراہیم کی، اولاد نہیں ہے، مگر رب سے دعا کرتے ہیں، مایوس بھی نہیں ہے۔ اور دعا کا انداز کیا تھا؟ آپ کہتے ہیں اسمع یا ایل، اسمع یا ایل۔ اسمع عربی میں کہتے سن لے، اور عبرانی زبان میں ایل کہتے اللہ کو، پروردگار کو، اے اللہ میری سن لے۔ سبحان اللہ۔ حضرت اسماعیل 99 سال میں حضرت ابراہیم کو عطا کیے گئے، اور حضرت ابراہیم نے بیٹے کا نام ہی اسماعیل رکھ دیا، جو دعا میں پکارتے تھے اسمع یا ایل، یہی نام اسماعیل جو ہے وہ اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یاد رہے حضرت ابراہیم کی کیا شان ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے بعد تمام انبیاء میں سب سے افضل نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم ہی اپنے بعد میں آنے والے سارے انبیاء کرام کے والد ہیں۔ ہر آسمانی دین میں آپ کی پیروی اور اطاعت ہے، ہر دین والے آپ کی تعظیم کرتے ہیں۔ آپ ہی کی یاد میں قربانی ہے، آپ ہی کی یادگار میں حج کے ارکان ہیں، آپ ہی کعبہ شریف کی پہلی تعمیر کرنے والے ہیں۔ جس پتھر پر کھڑے ہو کر آپ نے کعبہ بنایا اس کو مقام ابراہیم کہا گیا، اور اس کو سجدہ کرنے کی جگہ فرما دیا گیا، واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ پر اپنا مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ یہ قرآنی حکم آ گیا، یہ حضرت ابراہیم کی شان ہے۔ ویسے ایک اور عشق والی بات بتا دوں، اللہ آپ کو اور مجھے بار بار مکے کی حاضری عطا فرمائے۔ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبہ تعمیر کیا تھا، سبحان اللہ، آج بھی اس پتھر پر حضرت ابراہیم کے قدموں کے نشان اپنی آنکھوں سے آپ دیکھ سکتے ہیں، کتنے گہرے نشان ہیں۔ کبھی سوچا کتنا ٹائم ہو گیا ہے؟ 5000 سال سے زیادہ وقت ہو گیا ہے۔ یہ اب اس کے اوپر باکس بنایا گیا ہے، پہلے باکس نہیں تھا، یہ کھلے آسمان تلے پتھر پڑا رہا۔ ہزاروں بارشیں دیکھی، ہزاروں اس نے آندھیاں دیکھی ہوں گی، موسم کے مد و جزر دیکھے، مگر یہ پتھر نے کیسے اپنے سینے میں حضرت ابراہیم کی نشانی کو سنبھالا ہوا ہے کہ آج بھی اپنی آنکھوں سے ہم حضرت ابراہیم کے قدموں کے نقش کا نظارہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم کی شان یہ ہے تو ابراہیم کے آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم وہ عظیم ہستی ہیں کہ قیامت میں سب سے پہلے آپ ہی کو عمدہ لباس عطا ہوگا۔ اس کے فوراً بعد نبی پاک علیہ السلام کو ایک اور بڑی پیاری بات کتابوں میں لکھی، جن کے چھوٹے بچے فوت ہو گئے ہو نا، گھبرایا نہ کرو، اللہ کی رضا پہ راضی رہا کرو۔ اول تو وہ چھوٹے بچے مغفرت کا ذریعہ بنیں گے، مگر آج وہ بچے پتہ ہے کہاں ہیں؟ علماء فرماتے ہیں مسلمانوں کے فوت ہو جانے والے بچوں کو آپ علیہ السلام اور آپ کی بیوی حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہا عالم برزخ میں ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں۔
یہ بچے ان کے پاس ہیں، حضرت ابراہیم کے پاس ہیں، اور وہ ان کی پرورش فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ شان ہے حضرت ابراہیم کی۔ اب ذرا غور کیجئے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم کی شان تو آپ نے سنی، کئی ایسے دنیا میں کام ہیں جن کے انوینٹر، جن کے ذریعے یہ کام شروع ہوئے، سب سے پہلے جو سٹارٹ ہوئے وہ بھی حضرت ابراہیم کے دور میں کون کون سے کام ہوئے؟ سب سے پہلے آپ ہی کے بال سفید ہوئے۔ دنیا میں کسی کے بال سفید نہیں ہوتے تھے، حضرت ابراہیم پہلی ہستی ہیں جن کے بال سفید ہوئے۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سفید بالوں پر مہندی لگائی اور قطم یعنی نیل کے پتوں کا خضاب لگایا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پاجامہ پہنا۔ سب سے پہلے آپ نے منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ نے علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مہمان نوازی کی رسم شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں سے گلے ملے۔ ہم جو معانقہ کرتے ہیں نا، یہ حضرت ابراہیم کے دور سے شروع ہوا، اور سب سے پہلے آپ ہی نے سرید، یہ جو کھانا ہوتا ہے شوربہ اور روٹی ملا کر، یہ آپ نے ہی سب سے پہلے بنائی۔ بہرحال اتنی عظیم ہستی ہیں، مگر آپ کوئی خواب دیکھا آپ نے؟ اچھا، یہ 8ویں رات تھی ذوالحجہ کی، اور کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ عز و جل تمہیں اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ صبح سے شام تک اس بارے میں غور کرتے رہے کہ یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے۔ 8 ذوالحجہ کو پتہ کیا کہتے ہیں؟ یوم الترویہ۔ جو حج پر جاتے ہیں ان کو یاد ہو گیا ہوگا، یوم الترویہ 8 ذوالحجہ کا نام ہے۔ اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ سوچ بچار کا دن۔ حضرت ابراہیم نے یہ دن سوچ و بچار میں گزارا تھا، اس لیے اس کا نام ہی یوم الترویہ پڑ گیا۔ 9ویں رات پھر خواب آیا، صبح یقین کر لیا کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اب 9 ذوالحجہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ یوم عرفہ، یعنی پہچاننے کا دن۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے خواب ہے، 9 ذوالحجہ کا دن ہی یوم عرفہ پڑ گیا۔ اب 10ویں ذوالحجہ پھر وہ آپ نے رات کو خواب دیکھا۔ اب آپ نے پکا ارادہ کر لیا کہ بیٹے کو آج ذبح کرنا ہے، اس لیے 10 ذوالحجہ کے دن کا نام یوم النحر پڑ گیا۔ یہ تینوں نام بھی حضرت ابراہیم کی کیفیت کے مطابق، جو آپ کی کیفیت تھی وہی اس دن کا نام ہو گیا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم نے اب اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کی۔ کیا بات ہو رہی ہے؟ بیٹا گھمانے لے جا رہا ہوں، یہ نہیں، بیٹا کو چیز دلانے جا رہا ہوں، یہ نہیں۔ 7 سال یا 13 سال عمر ہے حضرت اسماعیل کی، 99 سال کی عمر میں یہ بیٹا ملا ہے۔ ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ، بچہ جب 10-15 سال بعد پیدا ہو تو پورا خاندان ہی اس کا دیوانہ ہوتا ہے، اس کے ناز اٹھائے جاتے ہیں، بڑی منتوں سے آیا ہے۔ 99 ایئرز کے بعد اولاد ہوئی ہے، اور ابھی 7 سال کا ہے، یا ایک روایت کے مطابق 13 سال کا ہے۔ حضرت اسماعیل کے بارے میں کہا گیا اس کو ذبح کر دو، اور آپ اپنے بیٹے سے بات کرتے ہیں کہ بیٹا میں تمہیں اللہ کی طرف سے حکم آیا ہے۔ مگر اس سے پہلے کیا ہوا ذرا سنیے گا۔ اب شیطان نے کیا کام کیا؟ شیطان جو ہے اب ایک شکل میں حضرت ابراہیم کے پاس آیا، کیونکہ آپ اپنے بیٹے کو لے کے کہیں جا رہے تھے۔ کہتا ہے ابراہیم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے جواب دیا میں کام سے جا رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کیا اسماعیل کو ذبح کرنے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے کسی باپ کو دیکھا ہے وہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان بولا ہاں میں آپ ہی کو دیکھ رہا ہوں، کسی کام سے جا رہے ہیں۔ اس کو تو معلوم تھا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے؟ حضرت ابراہیم نے ارشاد فرمایا اگر اللہ عز و جل نے مجھے اس بات کا حکم دیا ہے تو میں اس کی فرما برداری کروں گا۔ شیطان نے یہاں وسوسہ ڈالنے کی کوشش کی، کامیاب نہیں ہوا۔ اب بی بی ہاجرہ کے پاس گیا۔ آپ کو پتا ہے آپ کے بیٹے کو کہاں لے کر گئے حضرت ابراہیم؟ کب بیٹے کو کہیں گھمانے پھرانے لے گئے؟ کہ نہیں، وہ انہیں ذبح کرنے لے کر گئے۔ تو حضرت ہاجرہ کہتی کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا ہے کوئی باپ بیٹے کو ذبح کرے؟ شیطان کہتا ہے ہاں انہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیا ہے۔ ماں دیکھو کیسی تھی، بی بی ہاجرہ کہتی ہیں اگر ایسا ہے تو انہوں نے اللہ کی اطاعت کر کے بہت ہی اچھا کیا ہے، اگر اللہ نہیں فرمایا نا پھر تو یہ فیصلہ ٹھیک کیا انہوں نے۔ شیطان نے دیکھا نہ باپ ہل رہا ہے نہ ماں ہل رہی، چھوٹا بچہ حضرت اسماعیل کے پاس چلا گیا۔ کہتا ہے اسماعیل پتہ ہے تمہارے بابا جان کہاں لے جا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ والد صاحب اپنے ساتھ کہیں لے جا رہے ہیں۔ کہ تمہیں معلوم ہے اللہ نے انہیں حکم دیا ہے تمہیں ذبح کرنے کے لیے۔ ذرا سوچو تربیت کا کیسا شاہکار ہے حضرت اسماعیل،
فرماتے ہیں اگر رب نے حکم دیا ہے تو بابا جان بالکل ٹھیک کرنے جا رہے ہیں، پھر میں بھی اس کام کے لیے راضی ہوں۔ اللہ اکبر۔ اب شیطان نے دیکھا کوئی نہیں مان رہا، بہکانے کی کوشش میں ناکام ہوا تو ایک مقام پر پہنچا، حضرت ابراہیم نے اسے 7 کنکریاں ماری۔ اگلے مقام پر پہنچا، اب وہاں فرشتوں نے کہا حضور یہاں بھی کنکریاں ماریں، حضرت ابراہیم نے پھر کنکریاں ماری۔ آگے جا کر پھر ایک مقام پر اس نے بہکانے کی کوشش کی۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ یہاں بھی کنکریاں ماریں، حضرت ابراہیم نے وہاں بھی اسے 7 کنکریاں ماری۔ شیطان کو 3 مقامات پر جو کنکریاں مارنے کی یادگار ہے وہ باقی رکھی گئی ہے۔ آج بھی حاجی اسی یاد کو کرتے ہوئے جمرے پر رمی کیا کرتے ہیں۔ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں، یہ کیسے لوگ تھے، کتنا یقین تھا رب کے وعدوں پر، اللہ کی رضا پر کیسے راضی تھے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے سے جو بات کی، جو کورسپونڈنس کی، وہ قرآن میں موجود ہے۔ کیا الفاظ ہے ذرا سنو۔ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے کیا کہتے ہیں؟ یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے بات کر رہا ہے، میں نے خواب دیکھا تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی سے یہ کہا جائے کہ تجھے ذبح کرنے کا ارادہ ہے، خواب میں حکم ملا ہے، اپنا بیٹا بھی ہو تو گھر چھوڑ کے بھاگ جائے، یہ کیسا بیٹا ہے؟ کیا کہتے ہیں سنو، کہتے ہیں اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر یعنی صبر کرنے والا پائیں گے۔ اللہ اللہ اللہ۔ سوچو تو صحیح ہے کیسے باپ بیٹے ہیں۔ اب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد سے بڑی کمال کی عرض کی، کہتے بابا جان ایسا کریں مجھے ذرا رسیوں سے مضبوطی سے باندھ دیجیے گا، ایسا نہ ہو کہ جب آپ مجھے ذبح کرنے لگیں اور میں زیادہ ہلوں تو میرا ثواب کم نہ ہو جائے، ذرا مضبوطی سے باندھیے گا تاکہ میں ہل نہ سکوں، اور میرے خون کے چھینٹوں سے اپنے کپڑوں کو بچائیے گا تاکہ انہیں دیکھ کر میری امی جان غمگین نہ ہوں۔ بابا جان چھری ذرا زیادہ تیز کر لیجیے گا تاکہ میرے گلے پر اچھی طرح سے چل جائے، موت بڑی سخت ہوتی ہے نا، مجھے تکلیف زیادہ نہ ہو۔ آپ مجھے ذبح کرتے وقت پیشانی کے بل لٹا دیجیے گا، الٹا لٹا دیجیے گا، کیونکہ جب میرے چہرے پر نظر پڑے گی تو آپ بھی تو میرے والد ہیں، آپ کو بھی تکلیف ہوگی، مجھے الٹا لٹا دیجیے گا۔ اور بابا جان ایک کام کیجیے گا، جب آپ میری ماں کے پاس جائیں، امی جان کے پاس جائیں تو میرا سلام پہنچا دیجیے گا، اور اگر مناسب سمجھے تو میری ایک قمیص انہیں دے دیجیے گا، اس سے ان کو تسلی آ جائے گی، صبر بھی آ جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سوچو تو صحیح، بات کون کر رہا ہے؟ بیٹا باپ سے کہہ رہا ہے، اس باپ کا جگرا کیسا ہوگا، اللہ کی راہ میں قربانی کا جذبہ کیسا ہوگا۔ اب حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرے بیٹے تم اللہ عز و جل کے حکم پر عمل کرنے میں میرے کیسے عمدہ مددگار ہو۔ پھر اسی طرح ہوا، حضرت اسماعیل کو آپ نے رسیوں سے باندھا، چھری تیز کی، حضرت اسماعیل کو پیشانی کے بل لٹا دیا، ان کے چہرے سے نظر ہٹا لی اور ان کے گلے پہ چھری چلا دی۔ انہوں نے اپنا کام کر دیا، ہاں چھری چلا دی گئی، مگر چھری نے اپنا کام نہ کیا۔ وہ بھی تو رب کے حکم کی باندھی ہوئی ہے نا، رب جو چاہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، رب نے اپنی قدرت کا نظارہ دکھایا۔ وہ چھری جو تیز تھی باپ نے بیٹے کے گلے پر چلا دی، مگر چھری نے کام نہ کیا۔ اب کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی اور ہم نے اسے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم تو نے خواب سچ کر دکھایا، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، بے شک یہ روشن جانچ تھی اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، یہ امتحان لیا گیا۔ اے ابراہیم تم کامیاب ہو گئے، تم نے یہ اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اب جب زمین پر لٹا دیا گیا تو اللہ نے جبرائیل کو حکم دیا کہ جنت سے ایک دمبا لایا جائے، ایک مینڈھا لایا جائے، وہ مینڈھا لے کر آئے۔ ذرا سوچو منظر کیسا ہوگا، حضرت اسماعیل الٹے لیٹے ہوئے ہیں، باپ کے ہاتھ میں چھری ہے اور وہ پھرا چکے ہیں۔ اب اوپر سے آواز آتی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، حضرت جبرائیل مینڈھا لے کر آ رہے ہیں اور اوپر سے صدا لگا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے جب اوپر دیکھا تو جان لیا کہ اللہ کی طرف سے آزمائش کا وقت گزر چکا ہے، امتحان پورا ہو گیا ہے، بیٹے کے فدیے کی جگہ مینڈا بھیجا جا رہا ہے۔ حضرت ابراہیم نے اب خوش ہو کر کیا کہا؟ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اب جو بیٹا لیٹا ہوا ہے، حضرت اسماعیل نے جب یہ سنا
تو کہتے ہیں اللہ اکبر وللہ الحمد. اس کے بعد کیا ہوا؟ یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ وہی تسبیح ہے جو ہم عید کے دنوں میں پڑھتے ہیں. یہ ایام تشریق میں پڑھی جانے والی تسبیح ہے، قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی زبانوں پر جاری کر دیا گیا. اب جب اس تسبیح کو پڑھنا تو غور کرنا کتنی مبارک تسبیح ہے کہ اس کے پہلے الفاظ جبرائیل نے کہے ہیں، درمیانی الفاظ حضرت ابراہیم کی زبان سے ادا ہوئے ہیں، اور آخری ورڈز جو ہیں وہ حضرت اسماعیل کی زبان سے ادا ہوئے ہیں. ارے اتنی بڑی قربانی کے بارے میں ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے. آؤ مبارک لوگوں کی زبان سے نکلے ہوئے یہ مبارک الفاظ اسی تصور میں پڑھتے ہیں. اللہ کریم مبارک الفاظ کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے. مل کر پڑھیں گے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد. اب عید کے دنوں میں جب یہ تسبیح پڑھنا نا تو یاد رکھنا جبرائیل نے شروع کی تھی، حضرت ابراہیم نے آگے پڑھی تھی، اور آخری الفاظ حضرت اسماعیل نے ادا کیے. اللہ اکبر. یہ کیسا منظر تھا، یہ کیسا امتحان تھا جس میں یہ خاندان کیسا کامیاب ہوا. رہتی دنیا تک تلاوت ہوتی رہے گی، قرآن پڑھا جاتا رہے گا، اور اس قربانی کا اور اس صبر کا ذکر ہوتا رہے گا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ مینڈا کون سا تھا؟ ہائے ہائے، دیکھو اللہ کریم نے جو یہ مینڈا بھیجا حضرت اسماعیل کی جگہ پر فدیے کے طور پر، مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مینڈا جنت سے آیا تھا، اور یہ وہی مینڈا تھا جس کو حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حضرت حابیل نے قربانی میں پیش کیا تھا. اس مینڈے کا گوشت پکایا نہیں گیا بلکہ اسے درندوں اور پرندوں نے کھا لیا. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بھی سمجھ لیں. عجیب عجیب لوگ ہوتے ہیں نا، اپنے دماغ سے چیزوں کو طے کر رہے ہوتے ہیں. بھائی جب حضرت ابراہیم کو خواب میں آیا بیٹا ذبح کرو، تو آج بھی رات کو کسی کے خواب میں آ جائے بیٹا ذبح کرو، تو کیا کل بیٹا ذبح کرنے نکل پڑیں گے؟ ہاں یہ ذرا سن کے جاؤ بھائی، ٹھیک ہے نا. یاد رہے کوئی شخص خواب یا غیبی آواز کی بنیاد پر اپنے یا کسی دوسرے کے بچے کو ذبح نہیں کر سکتا. کرے گا تو سخت گناہگار اور عذاب جہنم کا حقدار ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو خواب کی بنیاد پر اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے آپ تیار ہوئے، یہ حق ہے کیونکہ آپ نبی ہیں، اور نبی کا خواب بھی وحی الہی ہوتا ہے. یہ ان حضرات کا امتحان تھا. حضرت جبرائیل جنتی دمبا لے آئے، اور اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم نے اپنے پیارے بیٹے کے بجائے اس جنتی دمبے کو ذبح فرما دیا. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اب یہ یاد کیسی باقی رکھی کہ اب رہتی دنیا میں قیامت تک جو قربانیاں ہوں گی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل کی یاد میں یہ جو ہم قربانی کرتے ہیں. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ واقعہ جب بھی پڑھیں ایمان تازہ ہو جاتا ہے، عقل بھی حیران ہو جاتی ہے. یہ کیسے لوگ تھے؟ یہی حضرت ابراہیم، یہ تو ابھی 7 یا 13 سال کے ہو گئے نا. جب چھوٹے تھے تو کیا کیا تھا؟ بی بی ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو مکے میں چھوڑ آئے تھے. بالکل لکو تک صحرا تھا، پانی بھی نہیں تھا، تھوڑی سی کھجوریں تھوڑا سا پانی دے کر چھوڑ آئے کیونکہ اللہ کا حکم تھا. بی بی ہاجرہ نے کہا تھا کہ اے ابراہیم ہمیں کہاں چھوڑے جا رہے ہو، کس کے آسرے چھوڑے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے 2 بار 3 بار جواب نہیں دیا. تو بی بی ہاجرہ نے کہا کہ کیا آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے رب نے حکم دیا ہے. کہا اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو بڑا کارساز ہے، وہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. یہ کیسی ماں تھی، یہ کیسا خاندان تھا. ارے آج اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر کوئی تھوڑے دنوں کے لیے دین کے کام کے لیے جائے تو گھر والے نہیں جانے دیتے، پریشان ہو جاتے ہیں. یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے بیوی کو، اپنے بچے کو، جس بچے کو بڑی دعاؤں سے مانگا تھا، ایک صحرا میں چھوڑ کر آ گئے. مگر وہی ٹھہرنا مکے کی آباد کاری کی بنیاد بنا. وہ حضرت اسماعیل کا رونا، وہ بی بی ہاجرہ کا دوڑنا، وہ زمزم کا جاری ہونا، وہ کنویں کا ابل پڑنا، اور اس کے بعد جناب لوگوں کا مکے میں آ کر آباد ہونا. اور اب پھر مکہ جب آباد ہوا تو کعبے کی تعمیر بھی اللہ کریم نے یہ شرف حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم کو عطا فرمایا. یہ جو مقام ابراہیم کی بات ہو رہی تھی، ایک اور معجزہ بتاؤں حضرت ابراہیم کا. مقام ابراہیم آپ دیکھیں، کعبہ جب ہم دیکھتے ہیں نا کتنا اونچا ہے. اتنی اونچی تعمیر کیسے کی ہوگی؟ آج کے زمانے میں تو کرین اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے پتھر اوپر تک پہنچانے ہوتے ہیں، لفٹیں لگتی ہیں. کتابوں میں لکھا ہے جو مقام ابراہیم تھا نا، کعبے کی دیوار جتنی اونچی ہوتی جاتی تھی مقام ابراہیم اتنا اوپر ہوتا جاتا تھا. یہ لفٹ کا کام کرتا تھا. جب نیچے تعمیر کرنی ہوتی تھی یہ پتھر نیچے آ جاتا تھا. اللہ اکبر. اللہ نے اپنے گھر کی تعمیر کا کیا انتظام کیا. اچھا پھر جب اس کی تعمیر کرنی تھی ایک اور پرابلم تھی.
کعبہ جو ہے وہ اٹھا لیا گیا تھا طوفان نوح کے موقع پر. اب کعبے کی ڈائمنشنز نہیں پتا تھی کہ ایگزیکٹلی کعبہ کدھر ہے جہاں بنانا ہے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا اے ابراہیم کعبے کی تعمیر کرو. اب اس جگہ کی نشاندہی کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. ارشاد ہوا اس بادل کے نیچے جتنی سائے کی جگہ ہے نا یہی کعبے کی چار دیواری کی جگہ ہے, یہاں کعبہ تعمیر کرو. ایگزیکٹلی ڈائمنشن بتانے کے لیے ایک بادل بھیجا گیا. حضرت ابراہیم نے بالکل اس کے نیچے باؤنڈری بنائی اور کعبے کی تعمیر شروع کی. کعبہ تعمیر ہو گیا.